بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ سب صاحب ایمان ہوں؟ کیا کہنا؟ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کیا کہنا؟ کلمہ پڑھنے والے اس ہندوستان میں مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہی عرض کر کے جاؤں گا کہ فتنوں کے ہجوم میں ان کلمہ پڑھنے والی جماعتوں کے بیچ میں وہ کون سی مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت اور خوش نصیب جماعت ہے جسے واقعی وفاداری مصطفیٰ کی برکت حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ 2.25 ارب سے 2 ارب کے قریب کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت، اس میں ایک گروپ ایسا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے مگر اس کے باوجود خدا کی شان میں توہین کرتا ہے۔ قرآن کریم کا صاف صاف نہ صحیح انڈائریکٹ انکار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں ہے خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ ایک عیب ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی ہندوستان میں پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں آپ سے انصاف کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ایسے لوگ صاحب ایمان ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے ماننے والے ہیں؟ صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ جس طرح سے ماننے کا حکم قرآن اور حدیث نے دیا ہے، جب اس طرح سے مانیں گے تو اس ماننے کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ ماننے کے باوجود آپ حقیقت میں منکر کہلائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت محمد اختر حسین قادری دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے اس کی تقریر سنی اور سن رہے ہیں۔ کل صبح آپ سے کوئی پوچھے کیا اختر حسین قادری دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی سے آیا ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں، ہم نے ان کی تقریر سنی ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ آپ نے کہا نہایت کالے کلوٹے ہیں، ایک آنکھ سے معذور ہیں، ہاتھ بھی صحیح سلامت نہیں ہے، ایک پیر سے بھی لنگڑے ہیں۔ بتائیے آپ مجھے مان رہے ہیں کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا کہنا؟ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہاں میں نے رات اس کی تقریر سنی، اسے دیکھا، اور صبح جب آپ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں جس سے ایک حقیقت پسند انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ آپ مان نہیں رہے ہو بلکہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہت اچھا اشارہ حضرت۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جیسا ہوں اگر آپ مجھ کو ویسا کہیں گے تب آپ کے ماننے کا اعتبار ہوگا، کیا کہنا؟ اور میں جیسا ہوں ویسا نہیں مانیں گے تو آپ مان نہیں رہے بلکہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے،
جو کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بتائیے اس نے خدا کو ماننے کا دعویٰ کیا یا خدا کا مذاق اڑایا؟ کیا کہنا؟ یہ ماننا نہیں ہے، بے شک یہ حقیقت میں خدا کا مذاق اڑانا ہے، خدا کا انکار کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ایسے لوگ ہیں؟ میں کہوں گا علماء کی ایک نورانی جماعت آپ کے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہوگا، آپ ان کی خدمت میں پہنچیے، یہ آپ کو پتہ بتا دیں گے، یہ گریبان پکڑ کر کے آپ کو دکھا دیں گے کہ کون ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو رسول پاک کا کلمہ تو پڑھتا ہے مگر اس کے باوجود حقیقت میں وہ نبی کریم کا انکار کرتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ جو جیسا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں مانیں گے تو یہ ماننا نہیں کہلائے گا بلکہ در حقیقت انکار کرنا کہا جائے بے گا۔ شک بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے اپنی قدرت کا، اپنے علم کا، اپنی رحمت کا، اپنی رافت کا جلوہ بنا کے بھیجا۔ ماشاء اللہ۔ اب اگر کوئی شخص رسول پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رسول مجبور ہوتے ہیں، وہ مختار نہیں ہوتے ہیں، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، تو وہ حقیقت میں نبی کو مان نہیں رہا ہے بلکہ نبی کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کا انکار کرتی ہے مگر زبان سے قوم کے درمیان جا کر اس کا اقرار کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ نبی، یہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، مگر ایک جماعت اپنی کتاب میں لکھتی ہے، اپنے ماننے والوں کو سمجھاتی ہے کہ نبی کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ میں نے قادیانی مذہب کی ایک کتاب پڑھی، اس کتاب میں ایک قادیانی رائٹر نے اپنے عقیدے کو پناہ کے قلعے میں محفوظ کرنے کے لیے سہارا لیا تو ہندوستان کے ایک عالم کا نام اس نے درج کیا اور اس کی ایک کتاب کا حوالہ دیا۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، اور وہ قادیانی کہتا ہے کہ دنیا بھر کے مولانا لوگ ہمیں بے دین اور کافر و مرتد کہتے ہیں، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں یہی عقیدہ خود تحذیر الناس کے اندر مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔ اس نے پناہ لی ہے تحذیر الناس کتاب کے حوالے سے اور کہا ہے کہ اگر ہم مسلمان نہیں تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بے دین ہیں تو ان کے اوپر بھی بے دینی کا حکم لگانا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو قرآن کریم پڑھتی ہے اور نبی کا یہ وصف بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ یہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر وہ اپنی کتابوں میں لکھتی ہے جماعت کی حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اسی کا سہارا لے کر ہندوستان کے ساحلی صوبوں میں مثلاً کیرلا ہے، تلنگانہ ہے، کرناٹک ہے، اڑیسہ ہے، ان علاقوں میں بہت سارے قادیانیوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے، بہت ساری مسجدیں انہوں نے قائم کر لی، نہ جانے کتنے نوجوان قادیانی ہو گئے۔
آج بھی آپ جا کر کے ان علاقوں کا دورہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ قادیانی مذہب کے نہ جانے کتنے مبلغین علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، زبان پر کلمہ طیبہ ہے، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا کر نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ فلاں مولوی نے لکھا ہے۔ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر اس کا دعویٰ کر لیا تو آخر کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ میں ایک موقع پر ہمدرد یونیورسٹی دہلی گیا اور وہاں کے ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ جب باہر نکلا، سڑک پر گاڑی تیزی سے چلنے لگی، میں نے روڈ کے بغل میں دیکھا ایک مسجد ہے، اس کے اوپر خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا بہت خوبصورت تحریر ہے، یہ کن لوگوں کی مسجد ہے؟ کلمہ طیبہ بہت ہی نمایاں اور خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا دھوکہ مت کھائیے، اس کلمے کے لکھنے سے یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا تصور کہاں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے لیے کافی ہو گیا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا بات! میں ایک موقع پر کیرلا گیا، کالیکٹ شہر میں میرا قیام تھا، رات میں میرے کچھ کیرلا کے احباب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے مذہبی معاملے پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کالیکٹ کے اندر کس کس فرقے کے کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کئی ایک کا نام لیا اور اس میں قادیانی کا بھی ذکر کیا۔ رات میں تقریباً 11 بج رہے تھے، میں لیٹنے جا رہا تھا مگر میں فوراً چونک کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا آپ کے شہر میں بھی قادیانی ہیں؟ کہا حضرت صرف قادیانی ہے ہی نہیں، ان کی مسجد ہے، ان کا ادارہ ہے۔ میں نے کہا ہوٹل سے کتنی دوری پر واقع ہے؟ بتایا تقریباً 3 کلومیٹر۔ میں نے کہا میں چلنا چاہتا کیا ہوں، کہنا! میں اسے دیکھوں گا چل کر کے۔ چنانچہ رات میں ہوٹل سے میں نیچے اترا، گاڑی میں بیٹھا اور پھر کچھ دیر کے بعد میری گاڑی جا کر کے ایک گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اندر گئے تو دیکھا 3 منزلہ شاندار عمارت ہے، ان کا مبلغ وہاں پر ٹہل رہا تھا اور سامنے ایک بورڈ پر مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر اب تک اس جماعت کے جتنے سرغنہ اور پیشوا گزرے تھے سب کا نام، ان کا تعارف لکھا ہوا تھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کیا کیرلا کے اندر اپنی جماعت یعنی کلمہ پڑھنے والے اس جماعت سے منسلک ہیں؟ کہا تقریباً 1000 گھر کے لوگ قادیانی ہو چکے ہیں کالیکٹ کے اندر۔ 1000 گھروں کے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کریم کے منکر ہو چکے ہیں اور وہ قادیانی مذہب قبول کر کے اس کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں بڑے بڑے شافعی علماء ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ قادیانیت یہاں پنپ رہی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو بتایا چونکہ قادیانیوں کا یہاں رد نہیں کیا گیا، ان کا تعارف کرا کر کے ان کے بارے میں بتایا نہیں گیا، اس لیے ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک اسلامی جماعت ہے اس لیے اس میں شریک ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کر لیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے رسول جو نہیں جانتے تھے میں نے سب علم تمہیں عطا کر دیا، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کیا ایسے لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں یا قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان
تأکل اجساد الانبیاء فنبیُّاللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے ہر نبی زندہ ہے اور اپنی قبروں میں وہ نماز پڑھتے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک ٹولی کہتی ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ بتائیے کیا اس جماعت نے قرآن اور حدیث کو مانا یا قرآن کا انکار کیا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے رسول پاک کو صحیح ڈھنگ سے ماننے والے ہوئے یا رسول پاک کا انکار کرنے والے ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے درمیان تو آ کر اس طرح کی بات نہیں کرتے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان نہ آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔